ایسے موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنے خدا کی عبادت کریں۔ آئیے ہم جلدی سے ایک حوالہ پڑھیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ افسیوں کے خاتمے سے اور اس کے 5ویں باب کی چند آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ غلطیوں کے بعد آئے گا جی، افسیوں کا خط مقدس پالوس رسول کا، اور اس کا 5واں باب اور 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آج کا دن بڑا نہایت خوبصورت جو خداوند نے ہمیں دیا کہ ہم اپنے خدا کے حضور میں بیٹھ سکیں اور اس کی پرستش کر سکیں، گیت گا سکیں، اور یہ بہت ایک اچھا موقع ہوتا ہے جب ہم خداوند کے حضور میں بیٹھتے ہیں۔ اور جیسا اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک آرڈر بھی ہے جو خدا کے بندے مقدس پالوس رسول نے افسیوں کی کلیسیا کو یہ دیا، اور کیا کہتا ہے کہ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں کیا کرو جی، ذرا سب بولیے، گایا کرو۔ ہاں، اب یہ دیکھیں کہ یہ خدا کے کلام میں ایک حکم ہے کہ آپس میں کیا گایا کرو، غزلیں، ہاں غزلوں کا بھی ذکر ہے، گیتوں کا بھی ذکر ہے، اور مزامیر کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، تو یہ ایسی محفلیں سجانا، لوگوں کو بلانا، اکٹھے کرنا، یہ بڑی جو ہے وہ بات ہے۔ یہ ہمارے بھائی مبارک کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں گیتوں کی ایسے محفلیں لگتی رہیں، گیت جو ہے وہ لوگ گاتے رہیں، یہ اچھا ہے۔ اب دیکھیں یہ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، اس نے اب دیکھیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں، اس نے آپ دیکھیں غزلوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ عموماً غزلیں نہیں گائی جاتی، آج ادھر زبور مزامیر کا ذکر کیا گیا، مزامیر گائے گئے ہیں یہاں پر۔ ہاں، تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، خدا خوش ہوتا ہے جب اس کے لوگ جو ہے وہ اس کی پرستش کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ خدا لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمد و ثنا پر کیا لگاتا ہے، تخت، وہ آ جاتا ہے، اپنا تخت لگا دیتا ہے، اپنی حضوری دیتا ہے اور اپنی برکت کو نازل کرتا ہے۔ تو کیسے؟ ورشپ پر، ستائش پر، حمد پر۔ اور کچھ کلیسیائیں وہ کہتی ہیں کہ جی گیت نہیں گانے چاہیے، صرف کلام ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں گیتوں کا جو ہے وہ بائبل میں یہ حکم ہے، یا صاف طور پر لکھا ہے، روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں روحانی غزلیں، گیت اور مزامیر گایا کرو۔ وقت ملے تو یہ گایا کریں آپس میں۔ ہاں جی، تو یہ بڑا اچھا ہے۔ جیسے آج یہاں پر ہم جمع ہیں، خوب پرستش کی، اور بھی کر سکتے تھے کیونکہ خدا کے لیے، لیکن جو ہے وہ ابھی چرچ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری ایک عزیز بہن اس دنیا سے چلی گئی، ہم نے وہاں پر بھی شریک ہونا ہے، تو بھی ہم نے بہت تقریباً سب نے گایا۔ تو یہ محفلیں خداوند کے لیے لگتی رہنی چاہیے۔ اب دیکھیں دنیا داروں کے لیے لگتی ہیں، شادی بیاہ ہو وہاں پر ساری لگتی ہیں، لیکن ہمارے خداوند کے لیے بھی ایسے۔ اور اب دیکھیں غزلوں کا ذکر کیا گیا ہے، عموماً غزلوں کے لیے نہیں محفلیں رکھی جاتی ہیں، مزامیر ہم نے خوب گائے، استاد جی نے بھی مزامیر گائے، وہ زیادہ زبور ہی گاتے، انہوں نے چرچ میں بھی زبور، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے جب کہا مبارک نے تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں بھی زبور گاؤں، زبور 1
لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ گیت گانا ہے. تو پھر میں نے اس لیے وہ گایا. تو یہ آپ دیکھیں ہمارا خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی پتہ کی بات بتاؤں کہ ہمارا خدا بھی گاتا ہے کہ نہیں گاتا. ریفرنس سفنیہ کی کتاب لکھا ہے کہ وہ تیرے لیے گا کر خوشی کرے گا، شادمانی کرے گا تیرے لیے گا کر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم یہاں پر گاتے ہیں تو آسمانوں پر بھی محفلیں لگتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا فرشتے جب مسیح خدا پیدا ہوا تو آئے، لکھا ہے کہ ایک آسمانی گروہ حمد کرتی ہوئی نظر آئی. وہ آپ دیکھیں گاتے ہیں آسمانوں پر. اور آپ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب 19واں باب، تو وہاں پر لکھا ہے کہ بڑی جماعت وہ گا رہی تھی ہیلیلویا. 4 دفعہ وہاں پر صرف مکاشفہ کی کتاب میں 19ویں باب میں ہیلیلویا کا لفظ آتا ہے. آپ دیکھیں ہیلیلویا بھی کئی کہتے ہیں لو جی وہ بار بار ہیلیلویا. ہیلیلویا کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کی حمد ہو. آپ صرف اتنا بھی کوئی کہہ دیتا نا ہیلیلویا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خدا کی حمد ہو، ورشپ ہو، پرستش ہو. تو یہ بھی صرف کوئی کہہ دیتا ہے دل سے، تو خدا کے نزدیک اس کی بھی ایک بڑی بات ہے. تو اور آپ دیکھیں لکھا ہے کہ سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم گاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں. اور پھر میں نے بتایا کہ خدا باپ خود وہ گاتا ہے. لکھا ہے وہ تیرے لیے گا کر شادمانی کرے گا، خوش ہوگا وہ. اور پھر آپ شروع سے دیکھ لیں بائبل کو، خدا کے لوگ گانے بجانے والے. آپ بزرگ داؤد کو دیکھ لیں کتنا گاتا بجاتا تھا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک بادشاہ کے لیے کیسے وقت اتنا نکلتا ہوگا جب وہ گیت اتنے لکھتا ہے. کتنے زبور ہم اس کے گاتے ہیں، ایک زبور کے کتنے کتنے حصے بنے ہوئے ہیں. کیسے وہ ایک بادشاہ کنگ ہوتے ہوئے، اور وہ تو ادھر تو ٹائم بھی جنگوں کا تھا، جنگیں اس کے باوجود بھی. اور وہ کہتا ہے کہ میں جاگاں گا سویرے صبح اٹھ کر. اور کہتے ہیں کہ وہ جب اس کی بربت ایسے لٹکی ہوتی تھی اور صبح جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کی تاروں پہ پڑتی تو وہ ایک ردم سا بننا شروع ہو جاتا، اور وہ پھر اسی وقت اٹھ جاتا اور اپنے خدا کی حمد کرتا، گیت گاتا. تو یہ بہت ضروری ہے گھروں میں بھی ہمیں جو ہے وہ گیت ضرور اب گائیں، منہ سے گاتے بجاتا رہا کریں. خدا خوش ہوتا ہے اس باتوں سے. اور بزرگ داؤد کے ہمیں زبور ملتے ہیں، بزرگ سلیمان بادشاہ کے زبور ملتا ہے، موسیٰ کا زبور ملتا ہے. یہ سارے خدا کے لوگ گانے بجانے والے تھے. ایسے انہیں برکتیں نہیں ملی، ایسے ان کا نام بائبل کے اندر جو ہے وہ نہیں لکھا گیا، گانے بجانے والے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ فلپی کے علاقے میں جب خدا کے بندے پالوس رسول اور سیلاس، لکھا ہے کہ وہ انہوں نے ان کو قید میں ڈال دیا، زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں، لگی ہوئی، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں، اور یہ سب بیت لگے ہوئے ہیں، بیت انہیں مارے گئے ہیں. اور اس کے باوجود بھی آدھی رات کے وقت وہ 2 بندے دونوں نے محفل لگا لی ادھر. اب دیکھیے یہ خدا کے لوگوں کی بات. وہ دونوں نے کہا چل محفل لگاتے ہوں. لکھا ہے کہ وہ آدھی رات کے وقت حمد کے بولیے گیت گا رہے تھے. ٹائم ضائع نہیں کیا انہوں نے، ان کو ملا، انہوں نے کہا چلو بھی یہ محفل لگانی ہے میں نے اور آپ نے بھی. اور دل سے، لکھا دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے، دل سے. ہم نے سنگر نہیں بننا، ہم نے ورشپر اپنے خدا کے بننا ہے. دل سے خدا کے لیے گانا بجانا ہے. اور بائبل میں یہی لکھا ہے نا کہ مسیح نے کہا، وہ سامری عورت کہتی ہے کہ ہمارے باپ دادا ادھر پرستش کرتے ہیں سامریا میں، تو کہتا ہے کہ یروشلم میں کرنی چاہیے. تو مسیح خداوند نے کیا کہا، دیکھ عورت وہ وقت آتا ہے کہ سچے پرستار خداوند کی جو اس کے پرستش کرتے ہیں اس پہاڑ پر، یہ اس کی بات نہیں ہے. بائبل میں لکھا کہ جو روح اور سچائی سے. اب یہ دیکھیے ایسے پرستار جو روح اور سچائی سے، جگہ میٹر نہیں کرتی، چرچ میٹر نہیں کرتا، ٹیمپل میٹر نہیں کرتی. وہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہو میں ان کے بیچ میں ہوں. اکیلے بھی آپ خدا کے گھر میں گیت گاتے ہیں بجاتے ہیں، خدا برکت دینے کو آئے گا. یہ بائبل کی یہ اصول ہے. اور جب آپ تواریخ کی دوسری کتابوں کو، ہم سلاطین کی آج کل کتاب پڑھ رہے ہیں سیموئیل کا، تو نبیوں کی جماعتیں تھیں،
ایسے وہ ان کے کالجز تھے، بائبل کالج، اور وہ نبوتیں کرتے تھے، گاتے تھے، تو خدا کا کلام وہاں سے نازل ہوتا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ کیا لکھا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جب، اور روح سے معمور بندے کے لیے وہ کہا گیا آگے۔ اب دیکھیں لکھا ہے روح سے معمور ہوتے، جو آگے ساتھ ہی لکھا ہے آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، گاتے دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ تو یہ ہم نے روح سے معمور ہونا ہے۔ اور اگر پہلی اس کی جو آیتیں میں نے پڑھی، شراب میں متوالے نہ بنو، جی، یعنی روح سے معمور۔ اور روح سے معمور کون شخص ہوگا جو ایسے ہی گاتا بجاتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے، اس کے منہ سے دنیا داروں کے وہ نہیں گانے بجانوں کی باتیں نہیں نکلتی، وہ اپنے خدا کے لیے گاتا بجاتا ہے۔ اور یہ گانا بجانا یہ شکر گزاری ہے خدا کی۔ اور ہیکل کے اندر 288 کی کوائر تھی، 288 کی کوائر آپ دیکھیں، اور لکھا ہے وہ جب ساز بجاتے تھے اور مل کر گاتے تھے ایک بلند ایک آواز ہو کر، تو خدا کا روح ابر وہاں پر چھا جاتا تھا۔ وہ لکھا ہے وہ کائن کھڑے نہیں تھے رہ سکتے، وہاں پر باہر نکل جاتے تھے۔ یعنی اتنا خدا کا مسا، اس کی حضوری، اس کا تک وہاں پر لگتا تھا۔ تو اس لیے میں تو اپنے چرچ کے اندر شروع کیا جب میں نے تو گٹار والا، کی بورڈ والا، میں کہتا ہوں کہ وہاں ہونے چاہیے، کیونکہ بائبل میں یہی لکھا ہے 10 تار ساز والے بھی، 10 تار ساز کا بھی ذکر کیا۔ اکثر کہہ دیتے ہیں 10 تار یہ ہے جی تالی، بھئی نہیں، تالی نہیں ہے، یہ تو ہاتھ ہے۔ 10 تار وہ 10 تار والے سازوں سے، تالی بھی اچھی ہے، یہ بھی بجانی چاہیے، لیکن وہ بھی ریدم میں بجانی چاہیے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو دوسری پرستش۔ تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ گانے بجانے والے ٹھیک ایسے خدا کے لوگ خدا کے لیے گانا، آپ دیکھیں دنیا داروں کے لیے گانا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کتنی وہ ریاضت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں۔ فلم دنیا کے گانوں کو دیکھ لیں، کتنی وہ پریکٹس کرتے ہیں، کتنی ریاضت کرتے ہیں، اور کس حد تک وہ ہوتے ہیں ایسے مشاق لرنڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ۔ تو ہم اپنے خدا کے لیے گائیں تو اس میں بھی ہمیں ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے خدا کی پرستش کرنی چاہیے، تاکہ خدا خوش ہو۔ بے شک وہ ہم کرتے ہیں پرستش، اس سے بھی خوش ہے، لیکن اگر کلیسیا کے اندر، چرچ کے اندر اس طرح کے سیکھ کر لوگ ٹھیک گانے بجانے والے ہوں، تو آپ دیکھیں خدا کس قدر وہ خوش ہوتا ہے، برکت دیتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حمد و ثنا کے اوپر تک لگا دیتا ہے۔ تو یہ جی آج کی یہ محفل کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو اس نے ہماری زندگیوں میں دی ہے۔ ہم نے گیتوں سے برکت پائی ہے، اور آج خدا کے کلام کے وسیلے سے بھی۔ تو یہ اپنی زندگی میں اگر برکت لینا چاہتے ہیں تو اس بات کو ٹھان لیجئے کہ میں نے اپنے خدا کی پرستش کرنی ہے۔ کئی لوگ پرستش کو اہمیت نہیں دیتے، چرچ کے اندر گیت کوائر ہی عموماً گاتی ہے، ہم 10 بجے تک گیت گاتے رہتے، کوائر لوگ آتے نہیں ہیں، وہ ابھی گیت، اور گھروں میں کیا کہتے ہیں ابھی تو گیت چل رہے ہوں گے، رہنے دیتے بھئی، گیت کیا ہے، گیت وہ ایسے ہی ہے، زندہ خدا کی پرستش ہو رہی ہے۔ اور کیسے ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، ہم نے بھی جانا ہے، وہاں پہ پہنچنا ہے اور مل کر خداوند کی پرستش کرنی ہے۔ تو یہ اب دیکھیں وہ اس وقت کی قدر نہیں کرتے، ٹائم پر خدا کے حضور میں۔ اور داؤد تو میں کہہ رہا ہوں وہ گاتے ہیں نا زبور، کون سا جی، میں جاگاں گا، بولیے سویرے، ادھر سنڈے کا بھی دن ہوتا ہے، کہتے لیٹے رہے، آج چھٹی ہے، بھئی آج چھٹی نہیں ہے، یہ خدا کا دن ہے، یہ خدا کی حمد کا دن ہے، یہ خدا کی پرستش کا دن ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ ہم اپنے بدنوں کو آرام دیں، یہ خدا کا دن ہے۔ آمین۔ یاد کر کے تو سبت کو بولیے پاک ماننا، یعنی مائنڈ کے اندر تو رکھنا، یہ خدا کا دن ہے اور اس کی عبادت اور اس کی پرستش کا دن ہے، تو بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بعض جو ہے وہ اس بات سے بھی کئی دفعہ ان کو موقع نہ ملے وہ ناراض ہو جاتے، بھئی یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے خدا کے لیے، یہ ہم نے خدا کی اور یہی لکھا دل سے، روح اور سچائی سے۔ میں نے بتایا چرچ میٹر نہیں کرتا، وہ سامری عورت یہی کہتی جی ہم نے ادھر کرنی ہے سامریہ میں، مسیح نے کہا بھئی سامریہ کو بھی چھوڑو، یروشلم کو۔ اب دیکھو ہیکل کو بھی کہا گیا کہ سائڈ پہ، سر جی ہیکل بھی سائڈ پہ، سامریہ کی بھی، یروشلم کے بھی۔ اس نے کہا کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش
کریں. تو چرچ میٹر نہیں کرتا. ہاں میٹر کرتا ہے آپ کس دل سے، کس سپیرٹ سے، کس روح سے اپنے خدا کے لیے گاتے بجاتے. تو آپ دیکھیں یہ گانے بجانے والے لوگ پالوس اور بیت لگے، بیت بڑے وہ ایک طرح سے جب بدن پہ لگتے تو وہ ایک طرح سے وہ جسم اور ماس ان کا نوچ لیتے تھے. ہاں بیڑیاں لگی انہوں نے اوپر، محفلیں جو ہے وہ آدھی رات کے وقت وہ گا بجا رہے ہیں. ہم بھی بہنوں اور بھائیوں آدھی رات بھی ہو گا بجا تو نہیں چلو سکتے، لیکن دعا میں، ہاں حمد میں اپنے خدا کے لیے اپنے منہ کو، ہونٹوں کو کھول سکتے ہیں. تو لکھا وہ پھر تخت لگا دیتا ہے. گھروں میں آپ ضرور پرستش کریں، چرچ میں پرستش کریں جہاں موقع ملتا ہے. اور یہی مقدس پالوس نے کہا ہے، کہتا ہے غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں، دناؤں کی مانند. جیسے ہمارا خدا گاتا بجاتا ہے، جیسے اس کے لوگ گاتے بجاتے ہیں، پالوس، داؤد، سلیمان اور پھر دوسرے خدا کے سارے برگزیدے لوگ. اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اور پھر لکھا ہے سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ. یعنی ابھی تک تو وہ سویا رہتا ہے، ڈیڈ بنا ہوا ہے، مردہ بنا ہوا ہے. اٹھ اپنے خدا کی کیا کر، پرستش کر. اور وہ آخر میں کہتا ہے کہ اپنے خدا کے لیے دل سے گاتے بجاتے رہا کرو، غزلیں گاؤ، مزامیر، گیت گاؤ، اور پھر تاکہ خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. خداوند ہمیں اس کلام کے سلسلے سے برکت دے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیے.